اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی راوی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا خرچ کرے گا اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے یہ دروازہ بہتر ہے۔ تو جو شخص نمازیوں میں سے ہوگا اسے باب الصلاۃ یعنی نمازیوں کے خاص دروازے سے پکارا جائے گا۔ جو جہاد کرنے والا میں سے ہوگا اسے باب الجہاد سے پکارا جائے گا۔ جو روزہ رکھنے والا ہوگا اسے باب الصیام سے پکارا جائے گا، اور جو صدقہ کرنے والا ہوگا اسے باب الصدقہ سے پکارا جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جس کو ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے پکارا جائے گا اس کے لیے کوئی نقصان اور خسارہ نہیں، کیونکہ مقصود جنت میں داخلہ ہے۔ لیکن کیا کوئی ایسا شخص ہے جس کو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تو بھی انہی میں سے ہوگا۔ بخاری اور مسلم۔ جوڑے سے مراد 2 کی تعداد ہے، ارتھات 2 گھوڑے، 2 بکرے، 2 گائیں، 2 اونٹ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اور کچھ کے نزدیک یہ جوڑی ہر اچھے عمل میں ہو سکتی ہے، جیسے 2 نمازیں، 2 روزے وغیرہ کے معنی ابن بطال نے یہ کیے ہیں۔ ہم نے ترجمے میں اس مطلب کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس حدیث میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خاص فضیلت اور درجے کا بیان ہے، اور جس شخص کے بارے میں یہ اندیشہ نہ ہو کہ وہ گھمنڈ کا شکار ہو جائے گا، اس کی عزت افزائی اس کے منہ پر کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک کی بجائے 2 چیزیں صدقہ کرنے یا دوہرا بھلا کام کرنے کی ترغیب ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت والے دن اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، اس کے سوا اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ تو وہ کھڑے ہوں گے اور اس سے داخل ہو جائیں گے، ان کے سوا اس سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا تو کوئی اور اس سے داخل نہیں ہوگا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: اس میں روزہ داروں کی خاص فضیلت کا بیان ہے۔ روزہ داروں سے مراد وہ ایمان والے ہیں جو رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں بھی کثرت سے نفلی روزے رکھتے ہیں، ورنہ رمضان کے روزے تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں۔ اسی طرح نماز والے، صدقہ والے اور جہاد والے کا مطلب ہے، جن کا ذکر پچھلی حدیث میں گزرا، ورنہ فرض نماز، فرض صدقہ وغیرہ فرائض میں تو سب مسلمان برابر ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس ایک دن کے بدلے میں اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال دور کر دیتے ہیں۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: اللہ کی راہ سے مراد کفار سے جہاد کرتے وقت روزہ رکھنا ہے یا اللہ کی اطاعت اور خوشی کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ 70 سال سے مراد 70 سال کی دوری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔